الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقادر والحق والمعین والحق۔ آج پھر میں آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہوں اور ایک کمال کا عمل، کمال کی نماز جو آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اگر میں اس نماز کو کہوں نا کہ نماز کن فیکن، کیا نماز کن فیکن، اور میں کیا اس کو بزرگوں نے کہا یہی ہے کہ نماز کن فیکن ہے، اور بڑے کمال کا یہ عمل ہے، بڑے کمال کا یہ عمل ہے، بڑے کمال کی یہ نماز ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات پیش آتی، کوئی امر پیش آتا، کوئی معاملہ ہوتا تو حضور اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے۔ تو پھر آپ سمجھ لیں طریقے سے نماز ہوگی جب حضور اس واسطے سے، اس وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملات، اپنے مسائل اور اپنے سارے معاملات امر کو رکھ رہے ہوں اور اللہ کرم فرما رہا ہو، تو پھر بتائیں ہم جب حضور کے وسیلے سے اس نماز کو ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ نماز کن فیکن ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اللہ کسی چیز کے امر کا ارادہ فرماتا ہے، ہونے کا حکم فرماتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کن، ہو جا، تو بس ہو جاتا ہے۔ امر دو طرح کے ہیں نا، ایک امر تکوینی ہے اور ایک امر تشریعی ہے۔ ایک امر تکوینی، ایک امر تشریعی۔ اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو، زمین کو، دنیا کو 6 دنوں میں، ان اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں کرتے۔ یہ ایک امر تخلیقی ہے، اور ایک امر اللہ کا کیا ہے کہ وہ فرماتا ہو جا تو بس ہو جاتا، وہ ہے امر تکوینی، جس کے متعلق فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ نماز کن فیکن ہے کہ آپ کی جو مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی مسئلہ، آپ اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ یہ 4 رکعت نماز اس طرح سے آپ ادا کر لیں، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ نماز پڑھی، بڑے بڑے مشائخ نے یہ لکھا ہے، ہاں اعلی حضرت امام احمد خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، اور یہ نماز کن فیکن خاص اعلی حضرت علی رحمہ کی بارگاہ سے ہے، خاص اعلی حضرت علی رحمہ کی بارگاہ سے۔ اعلی حضرت علی رحمہ کا معمول تھا اس طرح سے آپ نماز ادا کرتے تھے، اور بھی دیگر مشائخ کا معمول میں رہا، دیگر مشائخ کے معمول میں رہا، دیگر صوفیاء کے معمول میں رہا، لیکن خاص نسبت آپ سے حاصل ہے۔ اس کو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا، صاحب بار شریعت نے بھی اس کو لکھا۔ وہ کیا ہے نماز کن فیکن؟ وہ یہ کہ پہلی رکعت جب آپ ادا کریں گے سورہ فاتحہ پڑھیں، نوٹ کر لیں، پہلی رکعت جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اچھا کچھ کہیں گے کہ حضرت اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ نیت یہی کرنی کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں قضاء حاجت کے لیے، حاجتوں کی، جو نارمل نیت ہے۔ اب اسی طرح سے آپ اس کی نیت کریں کہ بھئی 4 رکعت نماز قضاء حاجت کے لیے ادا کریں۔ یہ حاجت نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز کن فیکن کوئی نئی نماز آ گئی۔ اعتراض کرنے والوں کے منہ میں تو آپ کو پتہ ہے لمبی لمبی زبانیں ہوتی، جو مرضی وہ کہتے ہیں۔ نماز کسی بزرگ کے لیے نہیں ہوتی، نماز اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے نماز 5 ہوتی، بہت سی نماز قضاء حاجت کی نمازیں حضور نے ادا کی، اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ الاستسقاء ادا کیا، اس میں کوئی وہ بات نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ قضاء حاجت کی نیت سے نماز ادا کریں گے، پہلی رکعت جب آپ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں پہلی رکعت میں۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، پھر آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے 1 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر آپ نے تشہد کیا، پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر آپ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد
پھر آپ ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ تیسری رکعت ہے۔ پھر جب آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورۃ الناس پڑھیں گے، وہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو اس ترتیب سے آپ کو 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ پھر میں بتا رہا ہوں، پہلی رکعت آپ نے نماز ادا کی، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ فلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس معمول سے آپ یہ نماز ادا کریں، 1 دن 3 دن 7 دن 21 دن، زیادہ سے زیادہ 41 دن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائے، آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ اس نماز کا ثواب خاص حضور کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کریں، خاص کل مومنین مومنات کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کیا کمال ہے۔ یہ نماز کن فیکن ایسی ہی نہیں ہے، یہ نماز ایسی ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ یقین کے ساتھ جو آپ کا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں، رب فرمائے گا ہو جا کن، تو بس وہ فیکن ہو جائے گا، اس نماز کے صدقے ہو جائے گا۔ یہ بڑے کمال کا عمل ہے، اس کو بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا، فاضل بریلی نے اس کو لکھا۔ تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ میری طرف سے تمام احباب کو، میرے سننے والے کو، دیکھنے والے کو، اور میری ویڈیوز کو شیئر کرنے والے کو اس کی عام اجازت حاصل، خود بھی پڑھیں، اللہ کریم اس کی برکتیں، اس کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔